معزز سامعین اور ناظرین، ہیلتھ آبشار میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گی، طب نبی میں ان باتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی طبیب اعظم نے غذا، دعا، شفا اور عبادات کو اس طرح ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو بیمار ہونے کا پہلو کم سے کم ہو سکتا ہے۔ آپ نے وہ غذا استعمال کی جو بیماری کو قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اگر بیمار ہوں تو جو دعا استعمال کی جائے اس کے نقصانات کم سے کم ہوتے ہیں، اور عبادات کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا جو سائنسدانوں کے سامنے ایک مؤثر مفید ورزش ہے۔ آئیں اب ہم آپ کو اپنے مضمون کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حفظان صحت کے حوالے سے طب میں طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو سنہری اصول اور قوانین ضوابط فرمائے، ان سنہری کرنوں کی روشنی میں یورپ کے حکماء نے آپ کی احادیث کو پڑھ کر ان پر بے شمار تجربات کیے۔ اگر آپ کے صرف دو رہنما اصول اپنا لیے جائیں، ایک معالجین کے لیے اور ایک عام شخص کے لیے، غذا اور دعا، تو پھر تندرستی کو قائم رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ معالجین کے لیے کہ وہ اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہوں، اور عام شخص کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ غذا اور پھر دوا کا استعمال کرے تاکہ بیماری سے محفوظ رہ سکے۔ ایک مرتبہ حارث بن کلدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھ سے کوئی علاج نہیں کرواتا کہ میں یہودی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو بیمار نہیں ہوتے، جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، اور بھی بھوک باقی رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب دعا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی کی طفیل شفا ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 40-70، جلد 12، کتاب السلام۔ قدیم طب یونانی کی بنیادی بیماری کی علامت اور دوائی کے اثرات پر رکھی ہوئی ہے، اور طبیب علاج انسانی فلسفے کے مزاج پر کرتے ہیں۔ یعنی اگر گرم اسباب کی بنا پر مرض پیدا ہوا ہے تو سرد دعا اور غذا دی جائے، اور اگر ٹھنڈک کی بنا پر بیماری پیدا ہوئی ہے تو گرم غذا اور دوا دی جائے۔ یونان سے علم جب عرب میں آیا تو عرب حکماء نے اس کو مزید بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں مہارت حاصل کی اور اپنی پر حکمت ارشادات اور عمل سے واضح کر کے آسان لفظوں میں بتا دیا کہ بیمار کا کس قسم کا علاج کرنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر کو کھجور کے ساتھ، کھجور کو تربوزہ کے ساتھ ملا کر کھانے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سرد کو گرم اور گرم کو سرد کے ساتھ استعمال کر کے مناسب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو کو دودھ اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو ان تمام مکمل غذائیات مل کر ایک زبردست ٹانک بن جاتا ہے، جو کہ جسم کی تمام جملہ کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اور فاضل مادوں کو نکالتا ہے۔ اس کو تلبینہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے ساتھ کبھی چقندر، میتھی دانہ یا دوسری اشیاء ڈال کر حریرہ بنانے کی تاکید فرمائی، کبھی ناتواں ہونے کی وجہ سے کھجور کا استعمال منع فرمایا۔ اسی طرح اصول غذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک رکھ کر کھانا کھانے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول یورپ میں پرنسپل آف ڈائٹالوجی کے نام سے مشہور ہے۔ ہر انسان کو بسیار خوری سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسیار خور کو علت فرمائی، یعنی کھانے کی لت پڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے خاص حکیمانہ انداز میں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی مشقت اور محنت سے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام خود کیے اور انتہائی باریک بینی سے ہر مسئلہ پر نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمانے کا ماہر طبیب ہو اس سے رجوع کرو اور کم علم عطائیوں سے بچو۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو طب معروف نہ ہو وہ علاج کرے، اور کوئی نقصان ہو جاوے تو وہ تاوان دا کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 34-66۔ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غذائی چیزوں سے ہی بیماری کا علاج تجویز فرماتے تھے۔ جیسے سعد بن وقاص سے ایک حدیث مروی ہے کہ میں ایک مرض میں گرفتار ہو گیا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرمری ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دل کے مریض ہو، اس لیے حارث بن کلدہ سے رجوع کرو، وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ ویسے 7 اجوا کھجوریں لے لو اور ان کی گٹھلی سمیت اکلا استعمال کرو۔ سنن ابو داؤد حدیث 478، جلد سوم، کتاب الطب، باب فی التمرہ الاجوا، صفحہ نمبر 170۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ مہارت کے باوجود اس زمانے کے مشہور حکیم حارث بن کلدہ سے بھی مشورہ کر کے بعض بیماریوں میں صحابہ کو علاج کی تاکید فرمائی۔ آپ کی طب کا پہلا اصول یہ ہوتا تھا کہ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے جو غذائی طور پر مکمل ہوں اور دوا میں کم ہوں، جیسے کہ کھجور، جو، کدو وغیرہ، اور نمدود دوا استعمال کی جائے جو غذا میں کم ہو، دوائی میں زیادہ ہو، مثلاً میتھی دانہ، اجوائن، کلونجی وغیرہ۔ اور نمبر 3 وہ اشیاء جو بطور دوا استعمال ہوتی تھی، غذا نہیں، مثلاً کزت شیریں، ورس وغیرہ۔ نمبر 4 وہ اشیاء جو صرف ادویہ ہیں، یعنی وہ جڑی بوٹیاں جو بطور دوا استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ سنکھیا، سنگرش اور کچالو وغیرہ۔ چونکہ ان کے برے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کم مقدار میں دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم نے جو بھی ادویات تجویز کی ہیں وہ پہلے اور دوسرے درجہ کی ہیں، جن میں کوئی بھی خراب اثرات والی چیز شامل نہیں، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن بتایا ہے۔ تیسرے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ادویات کا انتخاب کیا جو ایک دوا ہے لیکن بہت سی بیماریوں میں کام آتی ہے، جیسے کلونجی، میتھی دانہ، شہد، کست شیریں وغیرہ، جو مقدار اور عمر کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ شہد تمام توانائیوں کو بحال کرتا ہے۔ کدو تمام معدے کے جلد کے امراض کو ٹھیک کرتا ہے۔ کاسنی ہر قسم کے زہروں کو ختم کرتی ہے۔ میتھی دانہ اور جو جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ میتھی سے 3 میگا آئل حاصل ہوتا ہے جو کہ جسم خود نہیں بناتا۔ تخم ریحان جسم کی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انجیر امراض جگر، امراض معدہ اور نقرس میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زیتون غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، جس کا پھل، پتے، شاخیں، ہر چیز کام آتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے یہ تمام چکنائیوں میں بہترین ہے۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں حلال اور حرام کی تمیز سکھائی اور ابراہیمی سنت کے مطابق جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جو جانور بلندی سے گر کر ہلاک ہو یا کوئی جانور اسے کھائے، چاہے وہ حلال بھی ہے، اس کو کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے بھی کھانے پینے کے بارے میں مفصل طریقے سے بتایا ہے۔ کھانے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ وضو اور غسل کے طریقوں سے بتا دیا کہ کس طرح آپ بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہاتھوں اور دانتوں اور زیر ناف کی صفائی، بالوں کو تراشنا، خوشبو کے استعمال کی ہدایت کی، ماحولیات کی صفائی کی بھی خاص تاکید فرمائی، جس میں لبان، ساتر اور مور مکھی کی دھونے کی تاکید فرمائی، گھروں میں کوڑا کرکٹ جمع کرنے سے منع فرمایا، راستوں اور درختوں کے نیچے گندگی کرنے سے منع فرمایا، وبائی امراض کی صورت میں نقل مکانی سے منع کیا، مردے کو کافور سے نہلانے کی اس لیے تاکید کی گئی ہے اس کے جراثیم دوسروں تک نہ پھیلیں۔ طب نبوی میں قرآن ادویات 15 اور احادیث میں 93 ادویات اور اشیاء کے نام ملتے ہیں۔ عاجی نمکیات کے بارے میں ماہرین بتاتے ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ ان کو بایو کیمک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو ان 12 نمکیات کے بارے میں توجہ دلائی ہے۔ جتنے بھی طریقہ علاج دنیا میں رائج ہیں، یہ تمام نمکیات اور کیمیکلز ان علاج کے طریقوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کاسٹک سوڈا، سلفر، گندھک، فاسفورس، سوڈیم، پوٹاشیم، کافور، لوبان وغیرہ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے غذا، دوا، شفا اور عبادات کا ایک مکمل نمونہ ہے، جس سے یورپین ماہرین بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
طبیب اعظم نور مجسم کی کتاب کا مضمون پیش کیا گیا۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آرا سے آگاہ کریں، اپنے دوستوں میں ہماری ویڈیوز شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان کو اجازت دیں۔